امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹا گیا، نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا، تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں؟ جس کو بھی معلوم ہوتا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا، اور کوشش یہی تھی کہ یہ لعین ہمارے شہر میں رکے۔ تو ویسے ہی چلتا چلتا جب یزید کا قافلہ شہر قطان میں جا پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا ہے، حال محمد کو قید کر لیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو ایک راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پر آسمان سے فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ راہب اپنے گھر کو واپس جاتا ہے پوری رات سوچنے لگتا ہے یہ کس مقدس ہستی کا سر تھا۔ بس فوراً صبح ہوئی اور وہ سپاہیوں سے پوچھنے لگا یہ کس ہستی کا سر ہے؟ فوج یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چیخ چیخ کر زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو تم، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کر کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو تو میں وہ تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلح مشورہ کرنے لگے، بعد میں اس بات تک جا پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کر راغب امام حسین کا سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پر آ کر ان کا سر رکھا اور رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے، تم نے کہا تھا ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے سر سے یہ آواز سنی راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجئے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہوتا۔ امام حسین نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے کیونکہ اللہ پاک کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے ساتھ سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں؟ تاریخ میں لکھا ہے وہ جو 7 بیٹے امام حسین کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کر دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ دیکھا، پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسا کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کر یہ کہہ دیا اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ فوج یزید کے حوالے کر دو کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کر قرآن کی تلاوت سنانی ہے اور میری بہن زینب کو خطبہ دینا ہے اور ایک ایک بازار سے گزرتا ہوا اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا حسین علیہ السلام کے سر کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم لوگ، اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا اور ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو،
उन पर जुल्म करते हो, तुम्हारा ये जुल्म क़यामत तक तुम्हारे लिए लानत बन जाएगा। आज भी उस पत्थर से खून निकलता है जिस पत्थर पर इमाम हुसैन मुबारक के सर को रखा गया, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं और खून ना हक कभी छुपता नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल यूनिक स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।